بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم بڑے صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، تعلیم کا آغاز۔ اس دن میں ہم نے دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کا اہتمام دیکھا، خلفائے راشدین کا دور دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ باقی مسلمان حکمرانوں کے دور میں تعلیم کے حوالے سے کیا سلسلہ رہا۔ خلفائے راشدین کے بعد آنے والی تمام حکمرانوں نے تعلیم کی طرف جو ہے وہ اسی طرح توجہ دی جیسے اسلام کے اولین دور میں دی جایا کرتی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی مہم چلائی تھی، جس سے ظاہر ہے تعلیم عام ہو گئی۔ دمشق، قاہرہ، بغداد اپنے دور کی عظیم درسگاہیں جو ہے وہ مانی جاتی تھی۔ ابتدا میں تو مکتب اور مدرسے کے لیے کوئی علیحدہ عمارت نہیں ہوتی تھی۔ مسجد ایک کثیر المقاصد ادارہ تھی، یعنی جہاں باقی بہت سارے امور سر انجام دیے جاتے تھے، وہیں مسجد جو ہے وہ مکتب اور مدرسے کے طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح معلم کا اپنا گھر یا کوئی ایسی عمارت بھی اس مقصد کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد سلجوقی دور میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ایک تبدیلی آئی کہ مدارس کی عمارتیں جو ہیں وہ مساجد سے الگ تعمیر ہونے لگیں۔ الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک نے اس قسم کا پہلا مدرسہ جو ہے وہ بغداد میں قائم کیا تھا، جو نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح بعد میں اور کچھ جگہوں پر خراسان، مرو، بصرہ، بلخ وغیرہ میں بھی اسی قسم کے مدارس قائم کیے گئے، جس میں اس وقت کے رائج جو علوم تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ زبانوں کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، جیسے عبرانی زبان تھی، فارسی تھی، سنسکرت، یونانی زبان وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زمانے کے مہارتیں تھیں وہ بھی طلباء کو گھڑ سواری تھی، تیر اندازی تھی، شمشیر زنی وغیرہ تھی، اس کی بھی مشق کروائی جاتی تھی۔ اور اس وقت مسلمان حکمرانوں کے نزدیک ان مدارس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کے اساتذہ کا تقرر خود حکمران جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ امام غزالی نے بھی اسی نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی، بعد میں وہ اس کے صدر مدرس بھی مقرر ہوئے۔ سعدی شیرازی بھی نظامیہ بغداد سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کے جو ہے وہ حلقے میں ایک لفظ رائج ہو گیا تھا، لفظ حلقہ۔ حلقہ سے مراد یہ تھا کہ جب بھی کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ عالم جو ہے وہ مسجد میں کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور طالب علم اس کے ارد گرد جو ہے وہ حلقے کی صورت میں جمع ہو جاتے تھے۔ استاد اور یا علماء کرام جو بھی اس لیکچر کے لیے آتے تھے وہ زبانی مسائل بیان کرتے تھے اور شاگرد جو ہے وہ چیزیں نوٹ کرتے جاتے تھے۔ اس مجلس میں سوال جواب پوچھنے کی عام اجازت تھی اور ہر عمر کے لوگ جو ہے وہ شاگردوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے سفر کر کے ان حلقوں میں شاگردی لوگ جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مدارس کے علاوہ علماء، وزراء، حکماء، عمرہ کے اپنے گھر بھی جو ہے وہ مدارس کے حوالے سے استعمال ہوتے تھے۔ جیسے آج کل کے دور میں جو ہے وہ آپ کے ہاں تعلیم کے لیے مختلف ادارے قائم ہیں مدارج کے لحاظ سے، اسکولز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تو تب جو ہے وہ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مکتب، مدارس اور جامعات کی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ مکتب جو ہیں وہ عموماً ابتدائی تعلیم کے مدارس کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جہاں طلباء کو لکھنے پڑھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ ایسے مکاتب عموماً معلم کے گھر ہوتے تھے یا مساجد میں قائم کیے جاتے تھے اور وہاں تعلیم دینے والے کو جو ہے وہ معلم کہا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج پر جو ہے وہ مدارس آتے تھے۔ یہ ایسے ادارے تھے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد جو ہے وہ پیش آتی تھی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جاتے تھے اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو جو ہے وہ مدرس کہا جاتا تھا۔ سائنس، فلسفے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانیں بھی جو ہے وہ سکھائی جاتی تھیں اور مدارس میں اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہ اور طلباء کے لیے جو ہے وہ وظائف بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ تیسرا درجہ تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعات کا۔ جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ درجوں کی درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نظامیہ بغداد بھی اسی قسم کی ایک درسگاہ تھی۔ پھر اس کے بعد مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں ایک اور اعلیٰ درجے کی درسگاہ بنوائی، جسے جامعہ مستنصریہ ہی کہا جاتا تھا۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے قائم کیے گئے، اس کی عمارت بھی پہلے سے بہتر بنائی گئی، طلباء اور اساتذہ کو اس ادارے میں جو سہولتیں تھیں وہ پہلے سے زیادہ مہیا کی گئیں۔ جامعہ کی طرف سے جو بھی اس وقت کی تعلیم کے حوالے سے ضرورت ہوتی تھی، چٹائیاں، کاغذ، قلم دوات، چراغ، اسی طرح جو ہے وہ رہائش اور خوراک کے لیے جو ہے وہ طلباء کو وظیفہ بھی دیا جایا کرتا تھا۔
اس کے بعد جو ہے وہ قاہرہ میں جامعہ ازہر، ایک بہت قدیم ترین جو ہے وہ یونیورسٹی آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے، وہ قائم ہوئی۔ ایشیا، افریقہ، یورپ یعنی مختلف بر اعظم کے غیر ملکی طلباء یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ کرتبہ، گرناطہ، اشبیلیہ تعلیمی مراکز سمجھے جایا کرتے تھے۔ یورپ کے طلباء بھی پھر ان شہروں میں قائم یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور یورپ میں دوبارہ سے جو ہے وہ علمی احیاء کا باعث بنے۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد 712 میں ہوئی، جب محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سندھ کو فتح کیا۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومت یہاں جو ہے وہ زیادہ وسیع ہوتی چلی گئی، تو باقی تمام جیسے سیاسی معاشی لحاظ سے ان کے نظام آئے، تو تعلیمی لحاظ سے بھی برصغیر میں مسلمانوں کی جو پوری اصلاحات تھیں وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ استعمال کی گئیں۔ سلطان محمود غزنوی تھے، ان کے بعد آنے والے جانشین تمام مسلمان حکمرانوں نے جو ہے وہ برصغیر کو تعلیم کرنے کے میں عام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ تو سیکنڈ ایئر تھا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز، کہ ہم نے دیکھا دور نبوت میں بھی اہتمام کیا جاتا تھا، صحابہ اکرام نے، بعد والے مسلمان حکمرانوں نے، مطلب تعلیم دینا، مسلمانوں کے ہاں پھیلانا اور اس کو حاصل کرنا، تو دو ہی چونکہ عبادت کے زمرے میں آتے تھے، اس لیے حکمران تھے، علماء کرام تھے یا عمرہ تھے، جو لوگ بھی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے، وہ تعلیم کے لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی خدمات دیا کرتے تھے بلکہ پیسہ بھی جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس سارے عرصے میں جو ہے وہ تعلیم کی سب سے زیادہ جو ہے وہ عام ہونے کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کے ادارے ان کی مساجد تھیں، جہاں جانا، تعلیم حاصل کرنا جو قریب ترین پہنچ میں تھی، ہر مسلمان کی رینج میں تھی، اس لیے جو ہے وہ ہر مسلمان بچہ ابتدائی تعلیم سے ضرور بہرہ مند ہو جایا کرتا تھا۔ دوسرا، تعلیم مفت تھی، کہ طلباء کے سے بھی کسی قسم کا جو ہے وہ معاوضہ نہیں لیا جایا کرتا تھا، اساتذہ کرام بھی جو ہے وہ مفت تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے سے جو ہے وہ باقاعدہ اساتذہ کرام کی تنخواہیں بیت المال سے جو ہے وہ دی جانے لگی۔ اس کے بعد مسلمان حکمرانوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال کیا کہ اساتذہ کرام، علماء کرام کی جو ہے وہ معاوضہ بیت المال سے دیا جایا کرے۔ اس لیے جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جہاں جن جن علاقوں میں مسلمان جاتے گئے، مساجد قائم ہوئیں اور تعلیم جو ہے وہ عام ہوتی رہی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ دیکھیں گے۔